پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ISPR کے مطابق 142 میں PMA لانگ کورس اور 32 میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں۔ فلسطین، مالدیپ، قطر اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ISPR کے مطابق 142 میں PMA لانگ کورس اور 32 میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں۔ فلسطین، مالدیپ، قطر اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے۔ چیف کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، پہلے وہ جان لیتے ہیں۔ My very dear graduating cadets, Assalamu alaikum and good morning. My dear cadets, today it marks the most cherished moment in your life. You have proved yourself worthy of a noble yet a very demanding profession. Today is the start of your career in one of the most distinguished and battle-hardened army of the world. The army which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. My dear cadets, let me introduce you to the great army that you will be joining in a matter of days. Pakistan Army is a true reflection of the proud nation that you represent. From the all-volunteer induction to the ratio of each province represented in your rank and file, from madrasa to public school background, from a son of a humble worker to a son of an affluent person, and even more importantly, the ward of a shaheed, you are a true microcosm of Pakistan. Please bear in mind as you pass out that very soon you will own the successes and failure of this great nation and the army, many of which occurred long before you were born. You will also be held accountable towards the well-being, security and prosperity of Pakistan long after you fade away from service and even life. This is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so. Pakistan is a developing country, but our people have big hearts. They will always respect and honor you, even in your time of test and trial. You have to maintain this sacred trust with unflinching commitment and total loyalty. This relationship has been sealed and secured with countless night vigils, toils and hardships, and above all, the sweat of our ghazis and the blood of our shaheeds. It is now your duty to honor and protect it. You must strive to remain disciplined, dutiful and above board. You will be required to live your youthful years in frugality and hardship. Consider it not as a challenge and not as a punishment. R is the path less traveled. In this path, you first commit and deliver before you are rewarded. At the same time, you must realize that peace is not an end in itself. Our decades of effort will be wasted if we are unable to protect the base from where our nation will rise to the heights of economic sovereignty and ideological maturity, thus truly becoming Qaed's Pakistan. Like many countries in the past, we have also subjected to wars, terrorism and economic strangulation that has broken many countries. But alhamdulillah, we have survived. Now it's only through the synergy and actualization of our true national potential that we shall rise and progress. My dear cadets, the enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds.
In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity, and we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We Pakistanis always find a way, and that we will, inshallah. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism, and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. These voices are a proof that we are alive and well as a nation that is moving in the right direction. Our strength is our strong bond with our people, Constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. My dear cadets, our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is, alhamdulillah, secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional, and personal interest. Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. You have been asked to stand firm in very difficult times, but stand you must. We must not be complacent so close to the finish line. In the end, I once again congratulate you on this memorable day in your life. At the same time, I offer my felicitations to your proud parents who are part of this momentous ceremony, which I am sure is a matter of great delight and pride for them. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Paindabad. آرمی چیف کا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انتہائی اہم خطاب تھا. یہ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو زندگی کے اس یادگار دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاس آؤٹ ہونے والے دوست ممالک کے کیڈٹس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے محنت سے اپنی ٹریننگ کو مکمل کیا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. امجد شعیب صاحب کہیے گا, آج کا یہ خطاب آرمی چیف کا بہت اہم تھا. پاکستان ملٹری کے کیڈٹس نے آج پاس آؤٹ کیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ کیڈٹس کی زندگی میں ایک بہت ہی عام وقت ہوتا ہے جب کہ وہ ٹریننگ مکمل کر کے تو باقاعدہ ایک پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں جہاں ان کو خود بخود وہ خطرات اور وہ سارے معاملات خود فیس کرنے ہوں گے, دیکھنے ہوں گے جو کسی بھی پروفیشنل سپاہی کو کرنے پڑتے ہیں. ان حالات میں چند ایک نصیحتیں بھی ان کو کی, ان کو بتایا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کس حد تک اعتماد کرتے ہیں اپنی افواج کے اوپر, اور اس اعتماد کو حاصل کرنے میں کتنی قربانیاں دی ہیں افواج پاکستان نے, کس طرح ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور پھر یہ ساتھ تلقین کی کہ اس اعتماد کو مزید مضبوط کرنا آپ کا فرض ہے, اور وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ آپ اس لگن سے کام کریں جس طرح آپ سے پہلے لوگ کرتے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہائبرڈ وار کا بھی احساس دلایا ہے کہ آج پاکستان کے اندر باہر کا پروپیگنڈا, باہر سے لگا ہوا پیسہ, اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو قابو کرنے کے لیے, لوگوں کو ذہنوں کو آپ کہہ لیجئے کہ پراگندہ کرنے کے لیے, ان کے اندر ایک سازشی خیالات پیدا کرنے کے لیے وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں, جس سے وہ آپ کے ملک کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, فوج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کا مقابلہ کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ جنگ لڑتے ہیں اس میں. تو کیڈٹس کو نصیحت بھی کی اور ان کا مورال بھی بڑھایا, مبارک بھی دی, لیکن کرکس اس کا یہ ہے کہ آپ جواب دہ بھی ہیں قوم کے سامنے, آپ نے خدمت بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے, اور کام کرنے کے باوجود آپ جواب دہ بھی ہوں گے ایک ادارے کی حیثیت سے, لہذا اس سے گھبرانا نہیں ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کی توقعات پہ پورا اتریں.